بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 مئی بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بیگم کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بہت بڑا ریلیف مل گیا ہے، اور جب کہا جاتا تھا کہ بشریٰ عمران خان وہ اپنے خاوند عمران خان کی کمزوری بنے گی تو وہ تو ان کا سہارا بن گئی، اور تمام کی تمام جو بیانیے تھے، تمام کی تمام جو باتیں تھیں جو نون لیگ کی سطح پہ یا مختلف سیاسی جماعتوں یا حکومتی سطح پر باتیں کی جا رہی تھیں، بشریٰ بیگم کی وہ کمزور پڑ جائیں گی اور وہ عمران خان کی کمزوری بن جائیں گی، آج تمام کی تمام جو باتیں ہیں وہ غلط ثابت ہوئی ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بشریٰ بیگم کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جا چکا ہے بنی گالہ سے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں جس کے اوپر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے بہت تاریخی فیصلہ دیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میں آپ کو اس کی ہسٹری بتاؤں گا کہ ہوا کیا تھا اور کب کب کیا ہوتا رہا اور کس طریقے سے بشریٰ بیگم کے خلاف یہ سارا معاملہ چلا۔ دوسری جانب جو عمران خان بشریٰ بیگم کی اپیلیں ہیں سزا کے خلاف عدت نکاح کیس میں، اس میں جو ہے پیشرفت سامنے آئی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ عمران خان کی 6 مقدمات میں اور بشریٰ بیگم کی 1 مقدمے میں ضمانت کی درخواستوں پر سیشن عدالت میں سماعت ہوئی۔ جج طاہر عباس سپرا صاحب، جن کو اب جج ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب کی جگہ پہ انسداد دہشت گردی عدالت کا جج لگایا گیا ہے، وہ 1 ماہ سے ایڈیشنل سیشن جج کے عہدے سے ٹرانسفر ہو گئے بطور جج انسداد دہشت گردی عدالت، اور ان کی جگہ پر نیا جج نہیں آیا، جس کی وجہ سے یہ عبوری ضمانتیں ہیں جو کئی مہینوں سے عمران خان کی گرفتاری سے پہلے یہ عبوری ضمانتیں پینڈنگ تھی۔ عمران خان کی گرفتاری پر یہ عدم پیروی خارج کر دی گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو بحال کر کے دوبارہ جو عبوری ضمانتیں تھیں ان کو میرٹ پہ ڈیسائیڈ کرنے کا حکم دیا، اور پہلے عدالت کی جانب سے کبھی حکم جاری ہوتا تھا کہ آپ حاضری لگوا کے آئیں، آپ ان کو پیش کریں، آپ ان کی ویڈیو لنک، کچھ بھی نہ ہوا، اور اس کے بعد پھر جج صاحب کا ٹرانسفر ہو گیا اور 1 ماہ سے زائد ہو گیا ہے، جج صاحب نئے جو جج صاحب ہیں وہ تشریف نہیں لائے، جس کی وجہ سے سماعت نہیں ہو سکی۔ آج بھی جج صاحب کی عدم موجودگی کی وجہ سے 16 مئی تک بغیر کارروائی ملتوی کی گئی ہیں۔ عمران خان کے وکلاء پیش ہوئے، ماتحت عملے نے عمران خان بشریٰ بیگم کی درخواست ضمانتوں پر سماعت جج کی عدم دستیابی کے باعث 16 مئی تک ملتوی کر دی۔ دوسری جانب جو اہم کیس ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور بشریٰ بیگم کا جو عدت نکاح کیس ہے، اس میں آج چونکہ لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر جب 30 اپریل کو سماعت ہوئی تھی تو خاور مانکا، پہلے تو خاور مانکا کا وکیل 2 تاریخوں پر غیر حاضر رہا، دوسری عدالت میں بیٹھا رہتا تھا اور پیش نہیں ہوتا تھا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ شاہ رخ ارجمند صاحب ایڈیشنل سیشن جج صاحب تھے، انہوں نے 30 اپریل کو ایک درخواست دی گئی اور کہا گیا کہ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ عمران خان کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، اور آپ نے ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا، یہ آپ کا جھکاؤ۔ خاور مانکا نے درخواست میں لکھا کہ میں نہیں، میری پوری فیملی یہ سمجھتی ہے کہ آپ کا جھکاؤ عمران خان کی طرف ہے اور آپ ہر صورت عمران خان بشریٰ بیگم کو فیور دیں گے، اس وجہ سے آپ یہ کیس نہ سنیں، جس کو پھر جج شاہ رخ ارجمند صاحب نے ایک ڈیٹیل فیصلے کے بعد مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ جھوٹ ہے اور ان کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا، اور آج تک میرے اتنے سال ہو گئے ہیں بطور جج کام کرتے ہوئے، 21 سال سے زائد، کبھی میرے اوپر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی یا جانبدار ہونے کا کسی نے الزام نہیں لگایا، اور یہ فضول الزام ہے جس کو مسترد کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود 8 دن کی تاریخ دے دی تھی، 8 مئی تک۔ آج 8 مئی کو جج صاحب چھٹی پہ تھے، جج سلمان اکرم راجہ صاحب پہنچ گئے۔ اس کے علاوہ آج جو تمام خواتین تھیں، یہ وہ خواتین ہیں جو مخصوص نشستوں والی خواتین ہیں PTI کی، جو اس دن سپریم کورٹ آف پاکستان میں درجنوں پہنچی ہوئی تھیں۔ تو عوام نے پوچھا کہ آج تک تو آپ کو ہم نے نہ کسی احتجاج میں دیکھا، نہ عمران خان کے کیسز میں دیکھا، لیکن جب آپ کو اپنی سیٹوں کا معاملہ پڑا تو آپ تو ساری سپریم کورٹ پہنچی ہوئی تھی۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر کنول شوذب کی سربراہی میں آج جو خواتین کی بڑی تعداد بھی عدت نکاح کیس میں جج صاحب کی عدالت میں موجود تھی۔ اس موقع پر عمران خان کے وکیل سردار مصروف نے کہا کہ یہ جان بوجھ کر اپیلوں کو التوا میں لے جانا چاہتے ہیں۔ کمپلیننٹ کے وکیل نے کہا، جو رضوان عباسی خود نہ پیش ہوئے، معاون وکیل نے کہا جی کہ 25 مئی تک سماعت ملتوی کر دیں۔ تو عمران خان کے وکلاء نے کہا بھی 25 مئی کیوں 25 مئی تک ملتوی کرنا ہے، آپ اس کو کل کے لیے رکھیں، جج صاحب آج چھٹی پہ ہیں تو کل آ جائیں گے۔ وکیل انصر کیانی نے کہا کہ PTI کے سینئر وکلاء نے سماعت کل مقرر کرنے کی درخواست کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وکیل مرتضیٰ توری نے عدالت کو بتایا کہ ہمارے وکلاء مخصوص کیس کے لیے لاہور سے اسلام آباد آتے ہیں، آج بھی PTI کے وکلاء موجود ہیں، کل بھی دستیاب ہوں گے۔ PTI وکلاء نے عدالتی عملے سے سلمان اکرم راجہ کہ عدالت پہنچنے تک سماعت میں وقفہ کرنے کی استدعا کی۔ عدالتی عملے نے جواب دیا کہ جج صاحب کی طرف سے ہدایات ہیں کہ اس کیس کو
14 مئی منگل کے لیے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، یعنی آج بدھ ہے، اگلے منگل کے لیے ایک ہفتہ مزید کہ جی اس کو 25 مئی کے لیے نہیں بلکہ 14 مئی کے لیے مقرر کرنے کا عدالت نے خود کہا ہے، اور عدالتی عملے نے 14 مئی تک سماعت ملتوی کر دی، اور عمران خان بشرا بیگم کی اپیلوں پر آج بھی سماعت نہ ہو سکی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ جب اس طریقے سے نظام کو چلایا جاتا ہے اور اس طریقے سے کیسز کو ڈیلے کا شکار کیا جاتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے انصاف نہیں دیا جا رہا، تو کبھی بھی عدالتی نظام بہتر نہیں ہو سکتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں خود گیا ہوں، میں عوام میں گیا ہوں، میں نے جب ان انتخابات میں الیکشن میں حصہ لیا ہے تو اس وقت مجھے پتہ چلا ہے کہ عوام کے ساتھ ظلم کتنا ہو رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر صورت ان چیزوں کو اب ختم ہونا ہوگا۔ تو یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے گفتگو کی گئی۔ اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں عمران خان، ان کی اہلیہ بشرا بیگم، جن کا اب نام بشرا عمران احمد خان نیازی ہے، بشرا عمران، پہلے یہ خبر ہوتی تھی اور پہلے یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ عمران خان جیل میں چند دن بھی نہیں گزار پائیں گے اور عمران خان جیل میں نہیں رہ سکتے، یہ پہلے ایک بیانیہ بنایا جاتا تھا۔ پھر جب بشرا بیگم ان کو گرفتار کیا گیا تو کہا گیا کہ اب عمران خان کی سب سے بڑی کمزوری کو پکڑ لیا گیا ہے، اب عمران خان 2-4 دن میں ایسے وہ ہر بات ماننے کو اور مذاکرات کے لیے اور معافی مانگنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہ بشرا بیگم تو عمران خان کی کمزوری کی بجائے ان کی طاقت بن گئی۔ اب ہوا یہ 31 جنوری کا دن تھا، صبح 9 بجے کا ٹائم تھا۔ 31 جنوری صبح 9 بجے بشرا بی بی کو توشہ خانہ کا جو نیب کا کیس تھا، جو اپیل میں پہلی تاریخ پر سزا معطل ہو گئی تھی، پہلی تاریخ پر بغیر نوٹس کے اپیل پر سزا معطل ہوئی۔ 31 جنوری کی صبح 9:15 بجے بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس میں اڈیالہ جیل میں لایا گیا اور جج محمد بشیر نے سزا سنائی تو 15 منٹ بعد 9:30 بجے بشرا بی بی خود اڈیالہ جیل گرفتاری کے لیے پہنچ گئیں۔ ابھی بشرا بیگم موجود نہیں تھیں اور بشرا بیگم کی موجودگی میں ابھی وہ گرفتار نہیں ہوئی تھی، وہ اڈیالہ جیل سے آ رہی تھی، وہ راستے میں تھیں۔ جج محمد بشیر نے سزا سنائی اور اٹھ کے چلے گئے، ان کی غیر موجودگی میں سزا سنائی اور وہ آدھے گھنٹے میں اڈیالہ جیل خود گرفتاری کے لیے پہنچ گئیں۔ دن بھر جیل حکام نے ان کو جیل میں بٹھائے رکھا اور شام کے وقت ان کو سب جیل بنی گالہ منتقل کر دیا گیا۔ وہ سارا دن پروسیس ہوا ان کو بنی گالہ منتقل کرنے کا، اور شام کو ان کو بتایا گیا جی کہ آپ کو ہم بنی گالہ منتقل کریں گے، جس سے ایک سوال اٹھا اور مختلف حلقوں کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا، جو اس وقت سوال ویلڈ بھی تھا کہ بشرا بی بی نے کسی ڈیل کی وجہ سے بنی گالہ گھر میں قید رہنے کو ترجیح دی ہے، اور عمران خان اپنی اہلیہ کو تو اپنے گھر میں قید رکھوا رہے ہیں جبکہ خواتین 10 مہینوں سے یا 1 سال سے جیلوں میں پڑی ہیں۔ یہ ایک بیانیہ بنایا گیا۔ جیسے ہی ایک سماعت ہوئی اور بشرا بیگم اس سماعت پر پیش ہوئیں اڈیالہ جیل میں، تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی 1 فروری کو انہوں نے کہا کہ جو ڈیل یا بنی گالہ منتقلی کی درخواست کرنے کی انہوں نے تردید کی۔ انہوں نے کہا میں عام قیدیوں کے ساتھ رہنے کو پسند کرتی ہوں، اڈیالہ جیل میں ہی رہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے نہ کوئی درخواست دی ہے، نہ میں نے کہا ہے کہ جی مجھے بنی گالہ منتقل کیا جائے، یہ جو تمام کی تمام کارروائی ہے یہ میری اجازت کے بغیر کی گئی ہے، اور اس وجہ سے میں نے درخواست دائر کی ہے کہ اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اس کے بعد قانونی جنگ کا آغاز ہو گیا، اور آج یہ پیش رفت سامنے آئی ہے کہ اڈیالہ جیل میں کہا گیا جی کہ سیکیورٹی کے خطرات ہیں، اس وجہ سے نہیں ہم ان کو اڈیالہ جیل میں رکھ سکتے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ آپ نے سینکڑوں خواتین ان کے گرفتاری کے بعد بھی تو جیلوں میں رکھی ہیں، تو ان کی حد تک تو کوئی سیکیورٹی کا آپ کو ٹینشن نہیں ہے۔ بشرا بیگم جو خود چاہتی ہیں کہ مجھے آپ جیل منتقل کریں، آپ نے ان کے عمران خان کے گھر کو آپ نے سب جیل ڈکلیئر کر دیا بغیر عمران خان کی اجازت کے۔ آپ کسی کی مالک کی اجازت کے بغیر اس کے گھر کو کیسے سب جیل ڈکلیئر کر سکتے ہیں یا اس کو ریاست کا حصہ کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ اور پھر جب جو خاتون ہے بشرا عمران جو ملزمہ ہے، وہ خود یہ کہتی ہیں کہ مجھے آپ اڈیالہ جیل منتقل کریں، تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ بنی گالہ منتقل کریں؟ اور جیل بنی گالہ میں وہ 3 ماہ اور 7 دن جو سب جیل تھی بنی گالہ اس میں وہ قید رہیں، اور آج بالآخر ان کو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے یہ تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے ان کو 3 ماہ اور 7 دن بعد اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم دے دیا، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بشرا بی بی کی جانب سے دائر درخواست پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے درخواست منظور کر لی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے بنی گالہ سب جیل رکھنے کا نوٹیفیکیشن، حکومتی نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا اور اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔
اب اس کے بعد جب یہ حکم آج آ گیا ہے تو فوراً بعد، چونکہ یہ پہلے سے محفوظ فیصلہ تھا، تو آج جب یہ حکم جاری ہوا تو ساتھ اس کی مصدقہ کاپیز بھی سرکار کو اور اڈیالہ جیل حکام کے ہینڈ اوور کر دی گئیں۔ چونکہ کل باقاعدہ لسٹ جاری ہوئی تھی کہ آج فیصلہ سنایا جائے گا، تو تمام فریقین موجود تھے۔ وہ فیصلے کی کاپی ملنے کے بعد، ٹیسٹڈ کاپی ملنے کے بعد، فوری طور پر اڈیالہ جیل حکام نے بنی گالہ سے جو بشرا بیگم ہے ان کو اڈیالہ جیل میں منتقل کر دیا ہے۔ اور یہ جو ایک بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ بشرا بیگم جیل میں نہیں رہنا چاہتی، وہ اپنے گھر میں رہنا چاہتی ہیں، وہاں کو سہولیات دی ہوئی ہیں، بشرا بیگم کہتی تھی کہ نہیں، مجھے آپ اڈیالہ جیل منتقل کریں، میں عام خواتین، عام قیدیوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں اپنے خامند کی کمزوری نہیں، میں اس کی طاقت بننا چاہتی ہوں۔ اور وہ کہتے تھے کہ نہیں، بیانیہ بنے گا کہ ڈیل ہو گئی ہے، عمران خان نے اپنی بیوی کی حد تک ڈیل کر لی ہے، اس کو تو اپنے گھر میں سب جیل بنوا دی ہے، باقی خواتین ایک ایک سال سے جیلوں میں پڑی ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر کی مریضہ ہے، عالیہ حمزہ ہے، صنم جاوید ہے، وہ تو یہ ایک بیانیہ، اور آپ جانتے ہیں غریدہ فاروقی اور جیسے لوگوں کو اس کے اوپر باقاعدہ طور پر ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہ بیانیہ اسی دن مر گیا تھا جس دن بشرا بیگم نے یہ واضح طور پر کہا کہ یہ میری اجازت کے بغیر ہوا ہے، میری مرضی کے بغیر ہوا ہے، میں نے کوئی درخواست نہیں دی، اور بلکہ میں تو یہ درخواست دوں گی کہ مجھے بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے۔ پھر پریکٹیکلی انہوں نے وہ درخواست دے کے بھی دکھائی۔ پھر درمیان میں یہ بھی بات سامنے آئی کہ جی دونوں وکلا کو آپس میں مشاورت کر کے چیزوں کو کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے اوپر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ دونوں طرف سے سیاست کھیلی جا رہی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا تھے ان کو بشرا بیگم اور عمران خان کی جانب سے سختی سے کہا گیا کہ آپ اس کیس کو میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ کروائیں اور یہ بنی گالہ والا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دلوائیں۔ انہوں نے بحث کے بعد جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے یہ فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ یہ بڑا فیصلہ ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کا جو عمران خان اور بشرا بیگم کے حق میں آیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔